مسلم، مومن اور کافر، یہ تینوں الفاظ ہم اکثر سنتے ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ان کے اصل اور گہرے معنی کیا ہے؟ چلیں آج ذرا دیکھتے ہیں کہ ماخذ کی روشنی میں ان کے درمیان اصل فرق کیا ہے۔ تو پھر اصل سوال یہی ہے کہ ایک مسلم، ایک مومن اور ایک کافر میں فرق ہوتا کیا ہے؟ آئیے ان تینوں کے بیچ جو ایک بہت باریک سی لکیر ہے نا، اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں پہلی اصطلاح کی، مسلم۔ یہ بنیادی طور پر ایک ظاہری پہچان کی بات ہے۔ تو دیکھیں، مسلم کون ہے؟ مسلم وہ شخص ہے جو اپنی زبان سے کلمہ شہادت پڑھ لے، مطلب وہ سب کے سامنے یہ گواہی دے کہ اللہ ایک ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ تو یہاں سب سے اہم چیز کیا ہوئی؟ زبانی اقرار۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو شناخت ہے نا، یہ کسی کے ظاہری عمل پر ہے۔ اسی کی بنیاد پر اسلامی معاشرے میں اس شخص کے حقوق اور فرائض طے ہوتے ہیں۔ رہی بات دل کے حال کی، تو وہ تو صرف اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہو گئی ظاہری بات۔ اب چلتے ہیں ذرا گہرائی میں، ایمان کے اگلے درجے کی طرف۔ یہاں ہمارے سامنے آتی ہے دوسری اصطلاح، مومن۔ اور یہ معاملہ صرف زبان کا نہیں ہے۔ تو پھر مومن کون ہوا؟ مومن وہ ہے جو زبان سے تو اقرار کرتا ہی ہے، لیکن اس کا دل بھی پوری سچائی سے اس کی گواہی دیتا ہے۔ اور یہ یقین صرف دل میں نہیں رہتا، بلکہ اس کے کاموں سے، اس کے کردار سے صاف جھلکتا ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ کوئی چھپی ہوئی کیفیت نہیں ہے، یہ عملی زندگی میں نظر آتی ہے، جیسے کہ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، ہر حال میں اللہ پر توکل کرنا اور گناہوں سے، نافرمانی سے بچ کر رہنا۔ یعنی ایک مومن کا ایمان اس کی پوری زندگی کو بدل دیتا ہے۔ یہ ٹیبل دیکھیں، اس سے فرق بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ ایک طرف ہے مسلم، جس کی بنیاد ظاہری یعنی زبانی اقرار پر ہے، یہ ایک سماجی اور قانونی شناخت ہے۔ اور دوسری طرف ہے مومن، جس کا تعلق باطنی یعنی دل کے سچے یقین سے ہے، اور یہ ایک روحانی اور عملی کیفیت ہے۔ چلیں اب بات کرتے ہیں تیسری اصطلاح کی، کافر۔ اور یہ ظاہر ہے ایمان اور قبولیت کے بالکل الٹ ہے۔ کافر کی تعریف بہت مخصوص ہے۔ یہ وہ شخص ہے جس کے سامنے حق یعنی سچائی بالکل واضح کر دی گئی ہو، لیکن وہ پھر بھی جان بوجھ کر اسے ماننے سے انکار کر دے۔ تو یہ صرف ایمان نہ لانا نہیں ہے، بلکہ حق کو جاننے کے بعد اسے جھٹلانا ہے۔ یہ ہے اصل نقطہ۔ تو یہ جو انکار ہے، یہ بنتا کیسے ہے؟ دیکھیں، اس میں 3 چیزیں شامل ہیں۔ پہلا تو ہے سیدھا سیدھا انکار، یعنی سچ سامنے ہے مگر اسے قبول نہیں کرنا۔ دوسرا ہے تکذیب، یعنی سچ کو ہی جھوٹ بول دینا۔ اور تیسرا ہے ہٹ دھرمی، کہ جب سارے ثبوت سامنے آ جائیں تب بھی اپنی ضد پر اڑے رہنا۔ اچھا، تو ہم نے تینوں کو سمجھ لیا۔ اب آتے ہیں اس ساری بات کے نتیجے پر، جو کہ بہت بہت اہم ہے۔ اور یہاں ایک بہت ہی اہم بات سمجھنے کی ہے۔ ان تمام تعریفوں کے باوجود جب دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کی بات آتی ہے، تو اسلام کا حکم یہ ہے کہ ہر انسان کے ساتھ، چاہے وہ کوئی بھی ہو، انصاف اور بہترین سلوک کیا جائے۔ اور یہ بات شاید اس ساری بحث کا سب سے بڑا نچوڑ ہے۔ کسی کے دل کے اندر کیا ہے، کون سچا مومن ہے اور کون نہیں، اس کا فیصلہ کرنا ہمارا کام ہے ہی نہیں۔ یہ صرف اور صرف اللہ کا کام ہے، کیونکہ وہی دلوں کے بھید جانتا ہے۔ آخر میں ہمارا ماخذ اس پورے موضوع کو ایک جملے میں کچھ یوں سمیٹتا ہے: اسلام ظاہری اطاعت کا نام ہے، ایمان باطنی یقین اور عملی ثبوت کا، اور کفر حق کے انکار کا، جبکہ اللہ تعالیٰ ہی دلوں کے حال جاننے والا اور آخرت میں فیصلہ فرمانے والا ہے۔ تو جاتے جاتے ایک سوال پر غور کرتے ہیں، یہ جو باریک فرق ہم نے آج سمجھے ہیں، ان کو جاننے کے بعد ہم اپنی دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ احترام سے اور بہتر طریقے سے کیسے رہ سکتے ہیں؟ اس پر سوچئے گا۔